اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کیسے بنایا جاتا ہے۔ میں گزشتہ نشست اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ سن لے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، اس کو سمجھے۔ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا جو ہے وہ باعث ہلاکت ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جیسے کہ ہم بنا سوچے سمجھے اور عقل کو استعمال کیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں تو اب مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک مشین ہے، اس میں لوہا ڈالیں تو دوسری طرف سے سونا نکلتا ہے۔ مثال ہے نا، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ لوہا ڈالیں تو دوسری طرف سے سونے کے سکے نکلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سونا سونا ہے، لوہا لوہا ہے۔ تو انسان کی مثال بھی ایسی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اس سے ہیرا بن سکتا ہے۔ یہ خاک ہے، مٹی ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص طریقے پر زندگی گزارے تو اس سے سونا بن جائے گا، ہیرا بن جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انسان دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا اس کا مقصود نہیں ہے۔ تو انسان اگر آپ دیکھیں قرآن کی زبان میں، تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جب بھی تھا، تو فرشتوں سے وہ ارادہ ظاہر کیا۔ تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ یعنی نائب بننے کی استعداد ہے اس میں۔ نائب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ۔ نائب مطلب اللہ کے بعد دوسرا، اللہ کا نائب۔ خلیفہ کا تو یہی مطلب ہوتا ہے۔ سی ای او کہتے ہیں نا، جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی استعداد اس میں موجود ہے۔ اور پھر اگر اسی بات کو اگر تھوڑا سا اگر آپ تفصیلاً وہ کرتے ہیں تو حدیث ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، ایک ٹکڑا میں اس کا بتا رہا ہوں کہ بندہ میرے قریب آتا ہے اپنے کوشش کر کے، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتا ہے۔ بی یسمع بی یبصر بی یبطش، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے۔ تو اب یعنی ساری قوتیں تو اللہ کی ہو گئیں، تو خلیفہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ اصل میں یعنی مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ، ہماری حقیقت تو یہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم تو اسی پر دھوکہ ہو گئے ہیں، اسی پر خوش ہیں، دنیا پر فریحوا بالحیات الدنیا، اسی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہماری حقیقت یہ نہیں ہے۔ روح جو ہے، دیکھیں ہمیں دو قسم کی ارواح ہیں۔ ایک جان ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں، وہ جس طرح کتے بلی یا جو بھی روحانی وہ ہوتی ہیں، روح حیوانی، وہ تو پانی کی اس بوند میں بھی ہوتی ہیں، وہ روح جو ہے روح حیوانی۔ لیکن یہ روح جو ہے، یہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا، تو اس وقت جو ہے یہ روح ڈالی جاتی ہے۔ اچھا، یہ روح جو ہے، اس کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ اس کا مادہ تخلیق نور ہے۔ جیسے کہ فرشتے جو ہیں وہ نوری ہیں، تو ہماری روح بھی نوری ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں سے کہا نا، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اللہ کی طرف تو نور کی نسبت ہو سکتی ہے، اللہ کی روح، پھونکی ہوئی روح۔ تو بہرحال
تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اپنے آپ کو آپ ہیرا بنا سکتے ہیں. ہیرا ذرا سونے سے قیمتی ہوتا ہے نا کہ نہیں؟ سونے سے قیمتی ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک یونیک چیز، وہ کہتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو جب یہ بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ پہ تو پھر یہ انمول ہو جاتا ہے. ہیرے تو پھر بھی بکتے ہیں، یہ پھر نہیں بک سکتا. وہ الیکشن میں پوسٹر ہوتے ہیں، نہ بکنے والا اور نہ جھکنے والا. تو بہرحال تو انسان، یہ دنیا بڑی قیمتی چیز ہے. اور ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ آخرت سے کچھ بہتر اس لیے ہے کہ یہاں آپ کمائی کر سکتے ہیں. ایک لحاظ سے بہتر ہے. ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے نہیں، ایک لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ یہ کمائی کی جگہ ہے. بازار میں آپ جاتے ہیں، سودا لے لیتے ہیں، کمائی کی جگہ ہے. تو یہاں جو ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنا سکتے ہیں، اور بنانا چاہیے. نہیں بنایا تو آپ نے تو اللہ کو بھلا دیا. تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا. دیکھیں میں اب جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑی توجہ سے سنیں. اگر آپ نے دنیا میں آ کے سوچا نہ سمجھا، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاری، دنیا میں ہی میں کھو گئے، تو اب اللہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا جو اس کا حق ہے. آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. معبود آپ کا اب اللہ نہیں ہوگا. دوبارہ میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اگر دنیا میں آ کے اپنے آپ کو بھلا دیا، ظاہر میں کھو گئے، ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، ظاہر کے نفع و نقصان پہ آپ خوش یا خفا ہوئے، تو اور ظاہر کی طرف آپ نے رخ پھیر لیا، آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا. اب یہ ہے نا کہ اللہ اب آپ کا معبود بن نہیں سکتا عملی طور پہ. یہ مثال کچھ ایسی ہے کہ ہماری منزل، مثال کے طور پہ مردان میں ایک شخص ہے، اس کا کام ہے پنڈی میں، منزل پنڈی ہے، لیکن اس نے اپنی گاڑی کو منگورا کے راستے پر ڈال دیا، مخالف سمت. تو اب وہ پنڈی پہنچ سکتا ہے کبھی بھی؟ وہ چلا جا رہا ہے، وہ وہاں چکدرا، اور پھر وہ دیر کی طرف مڑ گیا، پھر وہاں چترال، اور پھر تو سمت اگر بدل جائے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ ہماری سمت بدل گئی ہے. دنیا میں ایک تو ہم غافل ہیں اور غافل ہونے پر خوش ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے. اسی پر راضی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، میں سنا دیتا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور مطلب دیکھیں، اچھا پھر معبود کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا رخ، آپ کی سمت، آپ کی منزل دنیا بن گئی، تو یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے کہ اب اللہ کی بندگی آپ کر ہی نہیں سکتے. ہم تو یہ نہیں سوچتے سمجھتے نہیں، ہم کہیں یار یہ نمازیں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا ہوگا، یہ سخت گرمی میں جو میں نے روزے رکھے ہیں بھوکا پیاس، اس کا کیا ہوگا. کیا ہوا سمت دنیا کی؟ روزے تو رکھ رہا ہوں، پیر صاحب کو تو میں نے چندے دیے ہیں اور بیعت بھی کی بھی ہے، اور کیا کروں. یہ ایک ایسا ماحول ہے. دیکھیں یہ پیر پرستی ہو گئی، یا یہ ہو گیا، بس ایک خانقاہ سے آپ کا تعلق ہو گیا، بس خوش ہو گئے، پیر صاحب نجات دلائیں گے. ہمارا پیر ہے نا، یہ ایک تصور ہے کہ نہیں ہے، ہمارا پیر خانہ ہے. تو وہ یہ تو آپ کا باطل گمان ہے. مسئلہ تو بندگی کا ہے، آپ کا سمت. اب دیکھیں عام طور پہ یہ تو شعبہ ہی ایسا ہے، بہرحال میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی سمت اگر بدل گئی اور دنیا آپ کی سمت ہو گئی،
تو آپ بندگی کر ہی نہیں سکتے. جو حقیقی بندگی ہے نا وہ کر ہی نہیں سکتے. بندگی تو آپ تب کریں گے جب آپ کا مقصود اللہ ہوگا, محبوب اللہ ہوگا, تو پھر معبود آپ کا بن سکتا ہے. یہ بات میں کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.